بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ تو حج کی ادائیگی اس شخص پر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ وہ بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی طاقت رکھتا ہو، اور وہاں پر خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس رقم ہو اور پیچھے اپنے گھر والوں کے پاس کچھ چھوڑ کر جا سکتا ہو۔ ہاں، شاپنگ کے لیے یا وہاں بہت زیادہ خرچ کے لیے یا لوگوں کے تحائف لانے کے لیے اگر نہیں ہے تو وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جس شخص کے پاس بھی، جو بھی مرد یا عورت عاقل اور بالغ ہو اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اللہ کے گھر جانے کی خرچ کو برداشت کر سکتا ہے، مثال کے طور پر جیسے ہمارے ہاں حج کے پیکج چلتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی، اور اگر کوئی زیادہ صاحب مال ہے تو وہ پرائیویٹ پیکج افورڈ کر سکتا ہے تو وہ اس سے چلا جاتا ہے، اور جو گورنمنٹ نے جو پیکج رکھا ہے، اتنا رقم اگر اس کے پاس ہے، اتنا اماؤنٹ ہے یا اتنا گولڈ ہے یا ایسا اس کا بزنس ہے کہ جس میں وہ اچھی انکم کر لیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر اس پر بلکہ حج فرض ہو گیا اور اسے چاہیے کہ وہ حج کرے، اور جب حج فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو فوراً ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم پر حج فرض ہو جائے تو چاہیے کہ جلدی کرو، جانے پھر کیا پیش آ جائے، کہ بندہ ظاہر بات کے حالات کو نہیں جانتا کہ پھر کس قسم کے حالات ہوں۔ بعض لوگ جو اپنے حج کو مؤخر کرتے ہیں کہ ابھی گھر بنانا ہے، ابھی بچی کی شادی کرنی ہے، ابھی ایک اور پلاٹ لینا ہے، ابھی فلاں معاملہ ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے حج کو مؤخر نہیں کر سکتے، یعنی حج میں تاخیر نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے گا جس پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج کرنے میں تاخیر کی، یعنی دیر کی، تو وہ گناہ گار ہوگا۔